طرف سے آپ سب کو سلام. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے, وہ رابطے کس لیول پہ ہیں اور ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے اس کے نتائج کیا سامنے آئے ہیں. لیکن ایک آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے ٹیم کی طرف سے کہ اتنا اوور ویلمنگ رسپانس, اور اس میں چونکہ بہت سارے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا, ہمارے جو چینل کا لنک ہے وہ شیئر کیا اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر, تو اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ ٹریفک آئی, بہت زیادہ سبسکرائبرز آئے. لیکن وہ یوٹیوب کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور انہوں نے وہ پہلے سبسکرائبر بہت اوپر چلے گئے اور اب آہستہ آہستہ انہوں نے کہا یہ تو کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہے. اور اصل میں دوستوں نے اتنی محبت دکھائی ہے کہ لوگوں نے نا وہ سبسکرائب کا لوگوں نے اتنی محبت ہو نہیں سکتی, وہ سبسکرائبر کا بٹن ہی توڑ دیا. یوٹیوب نو بھی لگا کہ یار یہ کوئی نا محبت جیڑی ہے نا بہت زیادہ ہو رہی ہے, انہوں کنٹرول تو ڈل رہی ہے. اچھا, تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ, اور ہم آپ کو اچھی انفارمیشن اس پلیٹ فارم سے ہم دیں گے. اور آج کی جو انفارمیشن ہے اس سے آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا. زبیر صاحب, بیک ڈور رابطوں کی بات ہو رہی تھی بہت زیادہ, لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ رابطے ہو کہاں رہے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی کا نام آیا تھا, لیکن آج جو انفارمیشن آپ لے کے آئے ہیں ذرا لوگوں کو بتائیں کہ رابطے ہو رہے ہیں اور رابطوں کے نتائج بھی نکل رہے ہیں. پٹاری کھولیں. پٹاری الوی صاحب تو رابطے کر رہے تھے نا, وہ تو جب ایوان صدر میں تھے تب بھی وہ رابطے کر رہے تھے, وہ اسی طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جو اس وقت عمران خان کے جو سب سے قریبی اور بااعتماد ساتھی ہیں, وہ اس وقت بڑے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. عمر ایوب صاحب جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں, اور اطلاعات کے مطابق وہ ان کی کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوئی ہیں, اور گزشتہ ہفتے بھی ہوئی ہیں, اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں. مطلب متعدد ملاقاتیں ہیں, یہ کوئی ایک دو ملاقاتیں بھی نہیں ہیں. اور چونکہ ہم پہلے بھی یہ بتا رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, تو آج یہ پتہ چلا ہے, یہ معلوم ہوا ہے کہ عمر ایوب صاحب کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جو بات ہم کر رہے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے موقف پر کھڑی ہے, عمران خان بھی یہ تاثر دے رہے تھے کہ وہ بھی اپنے موقف پر کھڑے ہیں, ایسا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں موقف میں نرمی آئی ہے, موقف میں نرمی آئی ہے. اور اس موقف میں نرمی آنے کے بعد جو ہے نا, وہ نون لیگ کے اندر بھی بڑی بھوکلاہٹ ہے, بے چینی بھی زیادہ ہے, خاص طور پر جاتی عمرہ میں. شہباز شریف صاحب کو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے, اور حکومت میں جو سب سے بڑی دوسری اتحادی ہیں پیپلز پارٹی, ان کو بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بیک ڈور رابطوں کی وجہ سے ایک تو جو فوری طور پر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے. اصل میں پی ٹی آئی کے اوپر اتنا زیادہ کریک ڈاؤن تھا کہ اب اگر عدالتیں تھوڑا سا بھی ریلیف دیتی ہیں نا, تو وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ عدالتیں تو پہلے بھی ریلیف دے رہی تھی, رہا کر رہے تھے, دوبارہ گرفتار ہو جاتے تھے. اب یہ کہ دوبارہ گرفتاریاں نہیں ہو رہی, گرفتاریاں بھی نہیں ہو رہی. اور ساتھ میں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں نا, ایک چیز جو یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا جڑے بہت فنکار نے, بڑے بڑے جڑے بیٹھے ہوئے جو, وہ یہ اسٹیبلش کہیں پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ بات چیت نہیں ہو رہی یا کوئی معافی عمران خان سے بات نہیں کی جا رہی. آپ کو یاد ہوگا کچھ تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, میری اعتزاز احسن صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے بھی اس بات کا برملا اظہار کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بات چیت نہ ہو. انہوں نے کہا ایون کہ پاکستان اور انڈیا کا جب کارگل ایشو ہوا تب بھی بیک ڈور چینل سٹارٹ ہو چکے تھے. یوکرین اور رشیا کا معاملہ ہے, بیک ڈور چینلز کام کر رہے ہیں. تو ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں تو بیک ڈور چینلز کام کرتے ہیں. تو یہ تو ایک پولیٹیکل معاملہ ہے. تو یہ وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اور عمران خان جیل میں گئے, اس دن سے ہی یہ سسٹم بیک اینڈ پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, اور یہ لوگ جو بیک ڈور پہ رابطے کر رہے ہوتے ہیں ان کے نام بعد میں مرضی کے ساتھ سامنے آتے ہیں. لیکن وہ رابطے چل رہے ہوتے ہیں جب الوی صاحب ایوان صدر میں تھے, لیکن وہ شروع میں اتنی, لیکن ان کو کوئی اتنی پذیرائی بھی نہیں ملی, کامیابی نہیں ملی. لودھی صاحب بھی تھے, لودھی صاحب کا بھی نام آیا تھا, وہ دورانی صاحب, آپ نے تو انٹرویو کیا دورانی صاحب کا, وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا لوگوں نے, اچھا سب نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی, لیکن شروع میں نہیں تھا. لیکن اب اگلے دن ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے سے جب پوچھا نا, تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی اب دیکھنا یہ ہے کہ تھکتا کون ہے. تو جو تھکنے والا معاملہ ہے, عمران خان تو نہیں تھکتے. اور انہوں نے بتا دیا نا کہ مجھے تو کوئی جلدی, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ٹائم اور زیادہ مجھے ملے. بلکہ انہوں نے تو کل 2 مہینے دے دیے, اور کہ بھئی 2 مہینے یا 2 مہینوں کے اندر اس حکومت کا, لیکن اب پریشر جو ہے وہ اس وقت حکومت کے اوپر ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ لوگوں کا جو پریشر ہے, جو معیشت, دیکھیں وہ بات وہی ہے, نہ انسانی حقوق کی کوئی پرواہ ہے نہ آئین کی, وہ تو پاؤں تلے روندے گئے نا. لیکن جو اس وقت جو معاشی حالات ہیں, جو پاکستان کی معیشت جہاں پہنچ چکی ہے, اب ساری دنیا میں آپ نے کشکول اٹھا کے پھریں, کسی نے آپ کو منہ نہیں لگایا. اچھا اس پہ ہماری بات جو ہے وہ, ہاں جی آپ بات کر رہے تھے, سوری بیچ میں خبر کی طرف ڈریگ ہو جاتا ہے, میرے خیال سے چلے جائیں.
تو وہ جو بیک ڈور رابطے ہو رہے تھے اس میں جو ورکرز کی جو رہائی ہو رہی ہے، جس طرح عالیہ حمزہ صاحبہ ان کو پہلے بھی عدالت سے ریلیف ملا لیکن ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا، صنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ بھی باہر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا سیکریٹریٹ تھا وہ بھی اب ڈی سیل کر دیا گیا ہے، باقی جو ورکرز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اب ان کی بھی ورکرز کی رہائی ہو رہی ہے، شروع ہو گیا ہے۔ نون لیگ کے اندر جو اصل بغلاہٹ ہے نا، وہ اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر وہاں پہ یہ سمجھا جا رہا ہے، اور یہ صرف وہ سمجھ نہیں رہے بلکہ ان کو کچھ انفارمیشن بھی ملی ہے کہ ایوان صدر میں کچھ ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایوان صدر میں کچھ 2 ملاقاتوں کے زبیر صاحب تذکرہ ہو رہا ہے۔ نہیں، ایک ملاقات جو ہے وہ تو ریکارڈ پہ بھی آ چکی ہے، ایک ملاقات جو آرمی چیف کے ساتھ ہوئی ہے نا وہ تو ریکارڈ پر بھی آ چکی ہے۔ نون لیگ ان کو یہ اطلاعات جب ملی ہے تو پھر اس کو اس چیز سے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا پہلا جو مطالبہ تھا نا وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو رہا کیا جائے، ہماری جو خواتین ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تو وہ یہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ شاید یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے، اور نون لیگ کو جو اطلاعات ملی ہے، آپ کے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک اسلام آباد کی سب سے پرانی مارکیٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ چند کلومیٹر دور ہے ایوان صدر سے۔ تو یہ جو ملاقاتیں ایوان صدر میں ہوئی ہیں یہ رپورٹ ہو گئی ہیں وزیر اعظم تک، ظاہر ہے وہ رپورٹ تو ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی جو ملاقات جو کہ سب چیز ریکارڈ پہ ہے، اس پہ تو جب ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا کہا گیا تھا۔ جب وہ ملاقات ہوئی تو پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا ریئیکشن پہلے دیا کہ بھئی ہم جمہوری جماعت ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ باضابطہ طور پہ نہیں دیا، باضابطہ طور پہ پیپلز پارٹی نے سامنے ہوا ہے۔ شہری رحمان نے تو کہا نا کہ ہم اس طرح تو کسی پارٹی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے، ہم دیکھیں گے معاملہ سامنے آئے گا، مطلب درمیانی راستہ اختیار کیا گورنمنٹ سے تھوڑا سا سائڈ پہ۔ تو دونوں طرف کھیل ان کا نظر یہ آتا ہے، آپ ان سے ایک سے بات کریں اس کی پالیسی اور ہوگی، دوسرے کی پالیسی وہ کہے گا جی مرکزی سیکٹری سے بات کر لیں، ایک اور سے بات کریں وہ کئی کچھ اور ان کی پالیسی۔ لیکن وہ سمجھتے یہی ہیں کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، اور آج تو آج آپ کو پتہ ہی پیپلز پارٹی میں تو حال یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی کے جو فیصلے ہیں نا وہ تو ایوان صدر سے ہونے ہیں نا۔ باقی پیپلز پارٹی میں اگر رضا ربانی صاحب کچھ کہیں یا پیپلز پارٹی میں شہری رحمان صاحبہ کچھ کہیں، وہ فیصلہ آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان نے ٹھیک ہے، فیصلہ جو ہے وہ ایوان صدر سے پارٹیوں کے۔ تو وہ جو ایوان صدر میں جو ملاقات ہوئی پہلے آرمی چیف سے جو ریکارڈڈ ہے، اس کے بعد نیر بخاری صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ وہاں پر بھی زرداری صاحب نے اس ملاقات کے اندر بھی تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی، یعنی ایوان صدر سے جو پہلے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کوشش کر رہے تھے نا اس شد و مت کے ساتھ تو وہ نہیں کر رہے ایوان صدر میں، لیکن وہ سمجھانے کی کوشش کی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، جو معیشت کی حال ہے اور جو باقی چیزیں۔ پھر جس مارکیٹ کا ہم نے ذکر کیا وہاں سے جب ملاقاتیں ہوئیں تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا کہا کہ یہ معاملہ اس طرف جانا چاہیے، ماحول کو ٹھنڈا کریں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو نیر بخاری صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ حکومت ہمیں بتائے کہ کیا مسائل ہیں، ریزائن کر دیں، مسائل ہیں تو اسمبلی تحلیل کر دیں۔ اچھا پھر یہ سب جب ان کو رپورٹ ہوا، نون لیگ بھی ظاہر ہے وہ بھی اس وقت اہم عہدے پہ وزیر اعظم ہے ان کے، ٹھیک ہے وہ با اختیار نہیں ہے، 17 سیٹیں ہیں لیکن کل جو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی کسی طریقے سے اپنی سی وی کو مزید چمکا لوں، مزید بہتر کر لوں، کہ وہ خود کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کتا رہا ہوں تو آج انہوں نے دوبارہ سے وہ اپنی سی وی دوبارہ سے پیش کرنے کی کوشش کی، تو پھر مریم نواز کو بھی میدان میں اترنا پڑا۔ ان کا ایک ٹویٹ ہے، مریم نواز نے پھر ٹویٹ کیا کہ 9 مئی جو ہے نا وہ جرم ہے، جرم کی سزا ہوتی ہے، معافی نہیں مانگی جاتی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب معافی کا مطالبہ آیا تھا 7 مئی کو ISPR کی طرف سے، تو یہ ٹویٹ اس وقت نہیں ہوئی، یہ ٹویٹ کل پرسوں ہوئی ہے۔ یہ بے سبب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا بے خودی بے سبب نہیں، غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ انہوں نے مریم نواز چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا جو ان کا سٹیک ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اس وقت سٹیک سندھ حکومت ہے، تو وہ کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہیں، جو آئینی عہدے ہیں صدر زرداری صاحب، وہ تو گورنمنٹ کوئی بھی ہے، زرداری صدر ہی ہے۔ اگر اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوں گے تو ایوان صدر میں کون ہوگا؟ صدر زرداری صاحب ہوں گے، اور زرداری صاحب عمران خان اگر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئے تو زرداری صاحب نے بڑے اچھے تعلقات۔ دیکھیں لوگوں نے بڑا، جب زرداری صاحب نے عہدے کا حلف اٹھایا تھا نا بطور صدر، تو میں نے اس وقت یہ لکھا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ آصف زرداری ہیں۔ لوگوں نے بات سے اتفاق نہیں کیا تھا، لیکن جو بھی آپ بات چیت کر رہے ہیں اس میں ان کا کردار جس طرح آپ نے بتایا بھی ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی اپنے نظریے سے بالکل ہٹ چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نظر تو ان کو بھی آ رہا ہے نا، سیاست رہے گی تو سیاست کریں گے نا، اب تو سیاست ختم ہو گئی ہے، سیاست ہے کہاں؟
سیاست تو ہے ہی نہیں ہے نا. سفیر بھی وہ ریٹائرڈ جنرل صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے لیفٹیننٹ جنرل عامر جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں, آج وہ متحدہ عرب اچھا یہ معاملہ صرف سفیروں تک نہیں ہے, ایک بہت بڑے ادارے کے اندر جو ہے نا وہ تعیناتیاں ریٹائرڈ لوگوں کی آنے والی ہیں, تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں, وہ خبر بھی. اچھا اس میں جو آج پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو تحریک تحفظ عین پاکستان کے تحت انہوں نے ایک اجلاس آج پارلیمنٹ میں رکھا, اس کے بعد جو میڈیا ٹاک کی, ان کی میڈیا ٹاک کا محور جو ہے بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ میں آج کی تقریر رہی. اب بلاول نے یہ تاثر دینے کی شاید کوشش کی کہ ان کو بڑا غم ہے, دکھ ہے, جو لوگ مہنگائی, بلوں اور دیگر مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ان کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی. اس پر جو پی ٹی آئی والے ہیں آج انہوں نے یہ کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی پریس کانفرنس میں کہ بلاول اپنے آپ کو گورنمنٹ سے علیحدہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اور یہ حقیقت ہے پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے. کوئی بل دیکھ لیں, ہر جگہ پہ ابھی پارلیمنٹ میں کوئی بھی وہ آیا بل آیا, اس پہ انہوں نے ساتھ دیا ہے. کیبنٹ کے فیصلوں کو وہ انڈورس کرتے رہے ہیں, تو بجٹ کے اوپر انہوں نے ساتھ دیا ہے. تو اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے حکومت کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سوال یہ ہے نا کہ یہ جو فارم 47 کے اوپر جو حکومت کھڑی ہے, یہ اگر حکومت گرتی ہے تو اس گرنے کا نقصان پیپلز پارٹی کو نہیں ہوتا, اس کا نقصان ڈائریکٹلی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا, کیونکہ پنجاب میں سب سے بڑا وہ ہوا ہے نا. سندھ کا تو کسی نے اب آج تک آواز ہی نہیں اٹھائی کہ وہاں پر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کراچی میں وہاں شفاف ہوا ہوگا نا الیکشن, نہیں شفاف تو ماشاءاللہ سے وہاں ہمیشہ ہی شفاف ہوتا ہے. اچھا اس میں میری زبیر صاحب آپ کی اجازت سے میری ایک انفارمیشن ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ بات چلی کہ قومی حکومت طرز کی, عبوری حکومت طرز کی ایک جو ہے وہ چیز ہو, اور اس میں یہ جو بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے اس میں تمام جماعتوں کو اس کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت ایک عبوری حکومت قائم کر لی جائے, اس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہو, اور اس میں وہ حکومت پھر ایک آزاد الیکشن کمیشن قائم کر کے ایک شفاف انتخابات کی طرف راہ ہموار کرے. تو اس میں آج اچکزئی صاحب نے اس پہ بات بھی کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ شاید حقان عباسی جیسا کوئی شخص آ جائے. اچھا اس میں ایک اور آج جو جس میٹنگ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تحریک تحفظ عین پاکستان والوں نے جو میٹنگ کی ہے, اس کی میں کنیکٹ کر دوں صرف ایک چیز, یہ جو قومی حکومت والا آئیڈیا ہے نا, یہ آئیڈیا بھی ایوان صدر سے آیا ہے. جی یہ وہیں سے آیا ہے, اور اس آئیڈیا کے پیچھے جب زرداری صاحب نے قائل کرنے کی کوشش کی ہے نا کہ یہ معاملات کسی طرف نکالیں, آج محمود اچکزئی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر فوج سے مذاکرات ہوں گے تو ان کو سیف پیسج دینے کے لیے. جی یہ بڑی بات, قومی حکومت ہے نا, یہ بیسیکلی سیف پیسج دیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ جس طرح آج بنگلہ دیش میں بنا ہے, وہ بھی ایک قومی حکومت کا عبوری حکومت ہے. لیکن اس پہ سوال یہ ہے نا, قومی حکومت بنانے کے لیے اس ٹائم جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ آپ کا قیدی 804 ہے, عمران خان ہے, وہ جیل میں ہے. سب سے پہلے اب میری بات سنیں, آپ کو لگتا ہے کہ قومی حکومت بنانے کے لیے آپ عمران خان کو شامل نہیں کریں گے, یا ممکن ہی نہیں ہے نا. یہ جو محمود اچکزئی ہیں یہ عمران خان کے مقرر کردہ ہیں, اور وہ جو بات چیت اپنے طور پہ کر رہے ہیں, کل بھی ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ محمود اچکزئی جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کے رابطے ہو رہے ہیں, ملک سے اندر بھی ہو رہے ہیں, ملک سے باہر بھی ہو رہے ہیں. یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے. انہوں نے دبئی کا ہم نے کوئی دبئی کا بتایا گیا, دبئی دیکھیں پاکستانی سیاست میں غیر ملکی کرداروں کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں جو قومی حکومت, یہ جو قومی حکومت کی ضرورت کیوں ہے, محمود اچکزئی کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک دم جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے سڑکوں پہ نکلیں, کہیں چیزیں بہت زیادہ خراب نہ ہو جائیں. دیکھیں پاکستان کے ڈائنامکس میں آپ نے کہا بنگلہ دیش ایک حکومت ہے, ہمارے یہاں اور بڑے مسائل ہیں, یہاں پہ سندھ, بلوچستان, کے پی, بہت سے ایشوز ہیں, انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں. لیکن رضوان صاحب ان کو تھوڑا سا کوشن تو ملا نا, آپ آج ان کی باڈی لینگویج چیک کریں. اب یہ آج انہوں نے جو جشن آزادی کے حوالے سے جو اعلانات کی ہیں اس میں بھی اب یہ فوکس یوتھ کو, نوجوانوں کو, طلبہ کو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی ایسا کہیں نہ کہیں لگتا تو ہے نا کہ ہم طلبہ کو اکٹھا کریں. دیکھیں نہیں, پی ٹی آئی کی ایک اسٹریٹجی ابھی جو اس وقت جو ہے نا, کرنٹ جو اسٹریٹجی چل رہی ہے وہ ایگریسو اسٹریٹجی نہیں ہے, وہ اٹیک کرنے والی نہیں ہے, وہ جلسے جلوسوں میں ریلیاں نکالنے کی, دھرنے دینے کی نہیں ہے. اس میں انہوں نے چونکہ بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے, اس میں چیزیں کچھ بڑھ رہی ہیں آگے. اب اگلی چیز جو ہے وہ قومی حکومت کے حوالے سے اگر کوئی کنسنسس بن جاتا ہے, اور یہی عمران خان نے نئے انتخابات کا جو مطالبہ کیا ہے, نئے انتخابات جو ہے وہ اس کا ایک پروسیس ہے نا, وہ یہ سکندر سلطان راجہ نے تو نہیں کروانے نئے انتخابات, نہ کسی نے ماننے. تو وہ کوئی حکومت, عبوری حکومت آئے گی, اس عبوری حکومت پہ تمام جماعتوں کا اعتماد ہوگا اور راستہ نکلے گا, اور پھر الیکشن. تو اس لیے
وہ جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے وہ ابھی جیسے یہ کہا جا رہا تھا کہ جلسے جلوس ہوں گے، اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بات چیت تھوڑی سی پیچھے ہو گئی ہے. مولانا فضل الرحمان بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں. آج ان سے پارلیمنٹ جمعہ پڑھنے وہ آئے ہوئے تھے، ان سے وہاں سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کی کمیٹیاں مل رہی ہیں. انہوں نے کہا جی کمیٹیاں جانیں اور وہ جانیں. مولانا جس شد و مت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ آور تھے وہ وہاں سے بھی ایک قدم پیچھے ہٹ چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کیونکہ ان کی میٹنگز بھی نہیں ہو رہی. لیکن ایک چیز ہے رضوان بھائی، آپ اگر اسٹریٹجی کی بات کریں پی ٹی آئی کی تو ایک چیز تو چینج ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اب شاید یہ جلسے جلوس کنونشنز اور اس کے لیے زیادہ اجازت ناموں میں نہ پڑے. اچھا یہ فیصلہ، ہاں یہ میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے اس میں یہ اب یہ لیکن یہ صحیح کر چکے ہیں. اس کا اعلان بھی یہ لوگ پہلے بھی نہیں اعلانیہ شاید نہ ہو، لیکن بہرحال ان کی اسٹریٹجی میں یہ چینج ضرور آئے گا کہ وہ اجازت نہیں لیں گے. جو ہے نا یہ 13 اگست کو پتہ چلے گا کہ 13 اگست کو اگر پی ٹی آئی کو جس طریقے سے وہ احتجاج تو نہیں جشن منانا چاہ رہے ہیں نا، اگر گزشتہ سال والا کریک ڈاؤن ہوا جس طرح 13 اگست کو رات کو ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے ورکر کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، پاکستان کے جھنڈے چھینے گئے، اگر وہی ماحول ہوا تو پھر تو شاید تھوڑا سا ٹائم مزید لگے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنی سختی اس 13 اگست اور نہیں وہ میری بات سن رضوان صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں 13 اگست کی رات کو ہر نوجوان باہر نکلتا ہے، فیملیز نکلی ہوتی ہے، لوگوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اس کو میرے خیال میں شاید انتظامیہ نہیں روکے گی. پچھلے سال روکا نا، لیکن اس طریقے دیکھیں لاہور میں، کراچی میں، اسلام کراچی میں، اسلام آباد کا چونکہ اسلام آباد کا آئی جی ذرا زیادہ وفد وہ ہے نا، وہ چیک کراتا ہے نا اپنی، لیکن یہ اچھی اسٹریٹجی ہے. 13 اگست وہ لوگ تو ابھی بھی ہیں نا، 13 اگست مالکان ابھی بھی ہیں، تو پالیسی میں اگر مالکان کی کوئی تبدیلی آئے گی تو وفاداروں کی وہ 13 کو نظر آ جائے گا. لیکن 13 کو اب سب کو پوری دنیا پاکستانیوں کو رائٹ تو ہے نا باہر نکل کے اپنا جھنڈے پکڑ کے پاکستان کے باہر نکلنا، ریلیاں نکلنا، اس سے سمبولک ہی صحیح یار. یہ سمبولک ہے، اسی طرح جیسے بھوک ہڑتالی کیمپ تھا، یہ سمبولک چیزیں ہوں گی، کنونشنز ہوں گے. وہ جو ایک ایگریسو ہے نا کہ تحریک چلے گی اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور اپنے حقوق کے لیے آئیں گے، ان کو لیڈ کریں گے، وہ چیز تھوڑی سی ابھی جیسے سیمسٹر کو فریز کر دیا جاتا ہے نا، اس چیز کو ابھی تھوڑے عرصے کے لیے فریز کر دیا گیا ہے. اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے ان ساری بیک ڈور اور یہ باتوں کیا، کی. ہاں یہ میں یہی پوچھنے لگا تھا، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیک ڈور پہ باتیں چل رہی ہیں وہ میچور ہو جائیں، اس تک یہ اپنا تھوڑا جو ڈیلے کر رہے ہیں، اس کے نتائج آنا شروع اور یہی وجہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اتحاد ہونا تھا وہ کیوں ہونا تھا؟ وہ سڑکوں پہ نکل، مولانا صاحب کا ان کو کیا فائدہ ہے؟ وہ تو ان کو ایک دوسرے کے مخالف ہیں. الیکشن لڑنا ہے انہوں نے. اب چونکہ سڑکوں پہ نکلنے کی اسٹریٹجی میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ فریزر میں چلی گئی ہے، اس وجہ سے وہ رابطے بھی رک گئے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اب جو آج آپ نے پریس کانفرنس میں سن لیا ہے، انہوں نے خود کہا کہ جی ہم اس پوزیشن میں ملک نہیں ہے کہ ہم جا کے اٹیک کر دیں. تو لہٰذا یہ اب خبر اس میں یہی ہے کہ وہ بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں اور وہ اپنے ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ تو اس کا نتیجہ جیسے آپ نے کہا اس کا سب سے بڑا ایک بیرومیٹر ہے. اللہ کرے جی کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے. دیکھیں وہ آئی پی پیز پہ دھرنا دینے والے، وہ دور پہ بجلی اور ود گئی ہے. آئی پی پیز کو کم کرانے آئے تھے، جماعت اسلامی بجلی کے بل کم کرانے آئی تھی نا، تو وہ تو حکومت نے دور پہ اور بڑھا دیا. دیکھیں اس میں بھی یہ ویسے کل یا پرسوں ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ دھرنا ہوا کیوں اور ختم کیوں ہوا، اس کے پیچھے کون تھا. یہ بھی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. جاتے ہی دھرنا ختم ہو گیا. ایک تو یار تسی ہر چیز ایک تو وہ لبن لگ پیندے ہو وچ نا، کوئی بہت ہی کوئی خاص گل یار. ان کا کاز دیکھ لے بھائی، کاز ان کا کاز ٹھیک ہے یار. آپ یار کاز کے پی ٹی آئی کا کاز ٹھیک نہیں ہے، ان کو تو نکلنے نہیں دیتے. میری بات پی ٹی آئی کا کاز ٹھیک ہے، انہوں نے آگے اپنے اسٹیج سے کوئی پولیٹیکل بات تو نہیں کی نا، کوئی پولیٹیکل بینیفٹس تو نہیں جماعت اسلامی نے. میں جماعت اسلامی کو لانے، یار میری بات سنیں، جماعت اسلامی کو لانے کی اور اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ کہہ رہا ہوں لایا نہیں ہے، لیکن اس کو ہوا وہ میں کریں گے نا، اس میں ڈسکس کریں گے، کچھ انفارمیشن پہ کریں گے، ایسی ہوائی فائر نہیں کریں گے. لیکن اس میں صرف ایک بات کر دوں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی گزشتہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے نا، اس سے پہلے جو پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے بھی اشارہ دیا تھا کہ کل کو اگر جماعت اسلامی دھرنا دے دے تو آپ اس کو کیا رنگ دیں گے، کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا جب ٹی ایل پی سے متعلق سوال ہوا تھا. نہیں وہ ویسے آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نہیں کروایا. بتائیں گے نہیں کر رہے بھائی، صرف انی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ تو بل کٹان ہے اسی دور پہ اور ود گیا. میرا مسئلہ بجلی دا بل ہے بھائی، سر سارا سب کا مسئلہ یہی ہے. میں آج پارلیمنٹ ہاؤس پہ لوگوں سے پوچھا، ایم این اے سب کے پہ وہ کہتے ہیں کہ جی لاکھوں روپے بل آ رہے ہیں اور پریشان. وہ یہ بھی بتائیں نا ایم این ایز ان کو فری کتنے ہیں جو یہاں لاجز والے تو ہے نا اپنے گھروں کی بات، اپنے گھروں میں فری نہیں ہے. چلیں جی آج کے لیے